أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العلي العظيم. صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر۔ درود بھیج محمد و آل محمد۔ لیجئے نیمہ شعبان دوپہر میں یہ قدیمی محفل جو مرحوم مغفور عالی جناب مولانا حسین علی صاحب قبلہ کعبہ سرا اور مرحوم مولانا محمد حسین صاحب کے ہمراہ جو انجام دی جا رہی تھی، آج اس کا دن آ گیا اور 1442 ہجری کی اس محفل میں مومنین تشریف لائے اور انہی کی خاندان سے یہ مجلس، یہ محفل کا اہتمام کیا گیا اور آج ولادت بعد سعادت ہے صفی اللہ، ولی اللہ، بقیت اللہ، فرزند زہرا، نور نظر نزل خاتون، لخت جگر حضرت امام حسن عسکری صاحب العصر والزمان، جس کے ذریعے سے زمین آسمان برگزار ہے، جس کے برکت سے زمین آسمان ٹھہرا ہوا ہے، جس کے وجود کی برکت سے پوری کائنات جس کو روزی کھاتی ہے، جس کے سبب سے آسمان کے اندر مہتاب اور آفتاب کی قندیلیں روشن ہیں، جن کے برکت سے یہ زمین اپنے زمین والوں کو اپنے اندر نہیں بلکہ اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں، ان کی برکت سے دریاؤں میں روانی پیدا کر کے مچھلیاں اپنا جو ہے رزق کھاتی ہیں، جس کی برکت سے یہ کائنات کی محفل سجائی گئی ہے۔ جب تک وہ نہیں آئے گا اس کی یہ محفل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سجی رہے گی۔ وہ امام کہتے ہیں کہ تمہارا امام کیا پیدا ہو گیا؟ عجیب ہے، بڑے بیوقوف ہے نا، یہ نہیں کہتے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارا امام اب تک زندہ ہے، یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیوں زندہ ہیں۔ اگر کوئی مر جائے تو اس کو پوچھو جو مر گیا، لیکن یہ چھوٹا سا جسم، اس کے اندر جو 72,000 طریقے کی مشینری ہے، اس آنکھوں کے اندر کئی لاکھ بلب جل رہے ہیں، اس کان کے اندر 18,000 خلیے اپنا کام کر رہے ہیں، یہ خدا کا معجزہ ہے جو انسان زندہ ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ جس کی وجہ سے وہ لوگ زندہ ہیں وہ زندہ رہیں، جس کی وجہ سے لوگ زندہ ہیں وہ زندہ نہ رہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی وجہ سے لوگ زندہ ہیں وہ زندہ رہیں۔ اچھا 2020 سال ہو چکا ہے، 2021واں چل رہا ہے نا، 2020 سال ہو گیا ہے حضرت مریم کے فرزند حضرت عیسیٰ کو پیدا ہوئے، کوئی نہیں پوچھتا کہ کون زندہ ہے؟ حتیٰ کہ وہ پیغمبر جس کو یونس کہا جاتا ہے، وہ اپنے قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے، اس لیے کہ ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ اس کے بعد چلے گئے، خداوند عالم نے ان کو اس طرح کے اولاد کا کیا سزا دی؟ جا رہے تھے، گر گئے سمندر کے اندر، ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور روایت میں ہے کہ فقط آپ 40 دن رہے مچھلی کے پیٹ میں، زیادہ نہیں، 40 دن رہے، لیکن مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کیا کر رہے تھے؟ خدا کی تسبیح و تحلیل کر رہے تھے۔ اللہ نے کہا کہ اگر یونس بطن ماہی میں تسبیح و تحلیل نہ کرتے تو میں ان کو قیامت تک زندہ رکھتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک زندہ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ فخر یونس حضرت امام زمانہ کو اگر قیامت تک زندہ رکھے تو کیا تعجب ہے۔ اور وہ دیکھیے وہ مچھلی ہے، ایک جانور ہے، اگر حضرت یونس کب زندہ رہتے؟ جب مچھلی زندہ رہے گی تب۔ مچھلی زندہ رہ سکتی ہے قیامت تک اور امام ہمارا زندہ نہیں رہ سکتا، یہ فقط ایمان کی کمزوری ہے اور کچھ نہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ سب سے بڑی خصوصیت
امام کی یہی ہے، ہر امام معصوم ہے، ہر امام نوری ہے، لیکن ہمارا آخری امام اتنا مخصوص ہے کہ جو کسی امام میں وہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ وہ کیا ہے؟ امام کو ان کے والد تو معصوم تھے، 11 امام، انہوں نے ٹچ کیا، ان کی مادر گرامی اور ان کی دادی نے ان کو مس کیا۔ پوری کائنات کے اندر کوئی امام معصوم یا غیر معصوم ایسا نہیں ہوا ہے جس کو کسی نے ٹچ نہ کیا ہو، غیر معصوم، لیکن امام زمانہ کو ان کی ماں اور دادی اور باپ کے علاوہ کسی بھی غیر معصوم نے اب تک مس نہیں کیا ہے۔ یہ امام زمانہ کی خصوصیت ہے۔ میں اسی بات پر اپنے ایک فکرے کو انجام دے کے زحمت تمام کروں گا کہ میں نے وہ آیت پڑھی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ خاص طریقے سے یہ آیت پڑھی جاتی ہے قبرستان میں، یہ آیت پڑھی جاتی ہے اس سال ثواب کے مجلس میں، لیکن پہلا فکرہ دیکھیے، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کی حکومت ہے۔ حکومت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہاں اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو بن سلمان اور امریکہ میں ٹرمپ اور بائیڈن حکومت کرتے۔ اگر اللہ کے ہاتھ میں حکومت ہوتی تو یہ سب کرتے حکومت؟ نہیں، اصل میں حکومت اللہ ہی کی ہے، ملکیت، لیکن وہ ظالموں کو موقع دیتا ہے کہ تم سب لوگ حکومت کر کے اپنی آزمائش کر لو۔ یہ نہ کہنا کہ ہم کو حکومت نہیں ملی، ہم عدالت کرتے اگر ہم حکومت پاتے، لیکن نہیں، سب کو اللہ نے موقع دیا۔ لیکن وہ آیت جو قرآن مجید میں ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرکین متنفر ہو جائیں، لیکن اب تک دین اسلام تمام دین پر غالب نہیں ہوا۔ تو قرآن کی آیت سچ ہے، تو کوئی اور دن نہیں ہوگا جب پوری کائنات میں ظلم ستم بھرا ہوگا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے نرسس کا لال پردہ غیب سے آئے گا، پوری کائنات کے اوپر پرچم توحید بلند کرے گا، اور یہ اسلام کا دین پورے تمام ادیان پر غالب ہو جائے گا۔ لہذا تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بابرکت ہے ذات جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی حکومت ہونی چاہیے۔ لہذا اللہ کے بعد اگر کوئی بابرکت ہے تو اس کا حبیب ہے، اس کے بعد کوئی بابرکت ہے تو چار معصومین ہیں۔ لہذا اللہ خود حکومت نہیں کرے گا، بلکہ امام عصر ظہور فرما کر حکومت الہی کی باغڈور سنبھالیں گے۔ وہ ان کی ذات بہت ہی بابرکت ہے۔ لہذا اگر کسی کے ہاتھ میں اللہ کی حکومت ہوگی تو وہ بابرکت ہونا چاہیے۔ عزیزو، پوری کائنات کی حکومت جس کے ہاتھ میں ہوگی کوئی اور نہیں ہوگا، وہ نجس کا لال ہوگا۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ امام زمانہ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ فقط عریضہ بھیجنا کافی نہیں ہے، عریضہ بھیجنا چاہیے، امام کی نظر ہونی چاہیے، امام کے ولادت کے ماحول میں جشن میں شمع جلنی چاہیے، لیکن دل جو ہے ہمارا مکمل امام زمانہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اور کل کربلا میں نہر فرات کے کنارے امام زمانہ کی مسجد کے پاس 1187 شمع جلائی گئی، اس لیے کہ آج امام زمانہ کی ولادت کو 1187 سال پورے ہو گئے۔ 1187 سال پہلے پیدا ہونے والا امام آج بھی جیسے پہلے امام تھا ویسے آج امام ہے، جیسے ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کی خبر گیری کرتا تھا ویسے آج بھی کر رہا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا دل اتنا صاف رکھیں کہ امام خود ہم کو پکارے نہیں، بلکہ ہم جب امام کو پکاریں تو امام ہم کو آ کر کے اپنے جمال پر نور سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک اور روشن فرمائیں۔ لیجئے تلاوت کلام پاک ہو گئی،
افتتاحی تقریر بھی ہو گئی. اب آپ ہیں، علماء ہیں، سامعین ہیں، شعراء ہیں، سمجھدار ہیں، فہم و تدریس کے فہم و ادراک کا دسترخوان بچھانے والے آپ کے سامنے ہیں. آپ کی محفل ہوگی اور امام زمانہ کی مدحت ہوگی. اور آج کے دن نیمہ رمضان کو ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ بالکل امام زمانہ کے ظہور کا وقت قریب ہے. امام تشریف لائیں گے اور یکے بعد دیگرے ائمہ طاہرین حکومت الہیہ کے مظہر بنیں گے اور اس حکومت الہیہ کو قیامت سے متصل کریں گے. کامیاب وہی ہوں گے جو امام کی محبت میں سرشار ہوں گے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.